قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں جن میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ایسی آیات جو دل کو سکون دیتی ہیں، مشکلات میں امید کا چراغ بن جاتی ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ آج ہم سنیں گے کہ قرآن کی چند طاقتور پاورفل آیات اور ان کا ترجمہ اور ان کا پیغام۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی تلاوت ہے اس کی، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ ایک مختصر ایک لائن کا میں نے یہاں ترجمہ بیان کیا ہے۔ آیت الکرسی پوری بڑی ہے اور اس کا ترجمہ بھی زیادہ ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت اللہ کی عظمت اور حفاظت کی دلیل ہے۔ اسے پڑھنے سے انسان ہر شر اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اور اسے روز پڑھنا بھی چاہیے۔ اس سے حفاظت رہتی ہے اور ہر شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 اور 285 یعنی آخری دو آیات، اس پر بھی میں پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں۔ آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، تفصیلی ویڈیو ہے اس پہ، آیت نمبر 286 اور 285 پر۔ تو اس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان پر نازل کیا گیا اور مومن بھی۔ یہ بھی مختصر سا میں نے ترجمہ یہاں بتایا ہے۔ یہ دو آیات ان کا ترجمہ بڑا ہے۔ یہ آیت مومن کے ایمان اور اللہ کی رحمت کا اعلان ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے گھر اور اہل خانہ محفوظ رہتے ہیں۔ ان دو آیات کو بھی روز پڑھنا چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے اور اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 4، اس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان نازل فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غم اور بے چینی کے وقت یہ آیت دل کو سکون دیتی ہے اور ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اس کا ترجمہ ہے میرے بندوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مختصر ترجمہ بتا رہی ہوں آپ کو کیونکہ آیت تو بڑی ہیں، اور یہ گناہ گار کے لیے امید کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ چاہے گناہ کتنے ہی ہوں اللہ سب معاف کر دیتا ہے، کیونکہ جب ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، سچی اور پکی توبہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتا ہے۔ سورہ نشر آیت نمبر 5 اور 6، اور اس کا ترجمہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس میں یہ آیات مشکلات میں حوصلہ دیتی ہیں اور ہر سختی کے بعد ضرور آسانی آتی ہے۔ پھر سورہ فلق، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہ سورت ہر قسم کے شر سے، جادو سے، نظر بد سے بچنے کے لیے ہے۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ سورہ ناس، یہ بھی ایک بہت ہی پیاری سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہہ دو کہ پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو یہ سورت ہر شیطانی وسوسے اور شر سے حفاظت کے لیے ہے، اور اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کا اعلان اور جو دل میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن بہت ہی پیاری ہے، اور اس کا ترجمہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 28 اور 25، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ اور یہ دعا مشکل کام، امتحان یا پریشانی میں پڑھنے سے دل کو بہت ہمت ملتی ہے۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ یہ دعا مصیبت و تنگی میں قبول ہوتی ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کا پیغام ہے۔ ان آیات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیاری پیاری دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔